بڑی اہم بات کہہ رہا ہوں، اس کو سوچیے، اپنے عقل کے پیمانوں پر رکھیے۔ منہاج القرآن کی شکل میں جو اللہ نے ہمیں نعمت عطا کیا، میں علی وجہ بصیرت یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس فتنوں بھری صدی کے اندر منہاج القرآن کی صحبت اور سنگت یہ کشتی نوح کی مانند ہے۔ طوفان نوح آیا تھا نا، تو اللہ نے ان کو نوح علیہ السلام کو فرمایا تھا نوح پہلے یہ کشتی تیار کرو، پھر جو کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، اور جو کشتی میں سوار ہونے سے جس نے گریز کیا وہ اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ اس فتنوں کے طوفان کے اندر بچے گا وہی جو منہاج القرآن کی کشتی میں سوار ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ منہاج القرآن کی کشتی میں سوار ہونے سے بندے کا ایمان بچتا ہے، بندے کا عقیدہ بچتا ہے، بندے کا عمل سنورتا ہے، پھر بندے کی قبر بھی سنورے گی اور انشاءاللہ حشر بھی سنورے گی۔ اللہ دنیا کے فتنوں سے بھی بچائے گا اور قبر اور حشر کے فتنوں سے بھی بچائے گا۔ کیا خیال ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ آپ کبھی آنکھیں بند کر کے سوچے، میں پھر ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اگر اس صدی کے اندر ڈاکٹر طاہر القادری نہ ہوتا، اگر سوچیں اس بات، اگر قبلہ حضور اس صدی میں نہ ہوتے تو معلوم نہیں ہم جیسے لوگ بھی بد عقیدگی کے کس سیلاب میں بہہ چکے۔ صحیح ہے یا غلط؟ یہ جو ہمارے عقیدے بچے ہوئے ہیں نا، ہمارا ایمان محفوظ ہے، یہ مرہون ملت ہے اس صدی میں ڈاکٹر طاہر القادری۔ ہمارے تو اہل سنت کے اندر نام نہاد علماء انتہا پسندی کا شکار ہو کر کوئی ادھر گمراہ ہو چکا ہے، کوئی ادھر گمراہ ہو چکا ہے۔ اور اس فتنوں کے دور کے اندر قرآن اور حدیث کی روشنی میں اعتدال کے ساتھ حق پیغام اگر دنیا کو کوئی ہستی دے رہی ہے تو اس ہستی کا نام ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ اس لیے میں نے کہا کہ جو منہاج القرآن کی کشتی میں سوار ہوتا ہے اس بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس بندے کا عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ انڈیا کے لوگوں کی آوازیں اب بھی میرے کانوں میں گونجتی ہیں۔ جب میں انڈیا میں گیا ہوں تو کئی لوگ مجھے کہتے کہ علامہ صاحب جب آپ واپس جائیں تو حضرت جی کو ہمارا سلام کہنا اور ہماری طرف سے شکریہ ادا کرنا کہ ان کے کیو ٹی وی پر خطابات سن سن کر ہماری نسلوں کے ایمان محفوظ ہو گئے، ورنہ تباہی کے لیے ایک ذاکر نائک ہی کافی تھا، اور پاکستان میں بھی ایسے ذاکر نائکوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو میں بتا رہا ہوں یہ وہ کشتی ہے کہ جس میں سوار ہو جائے تو ایمان بچتا ہے، عقیدہ محفوظ، اللہ عمل میں بھی برکت ڈالتا ہے، عمل بہتر ہو جاتا ہے۔ ابھی کل ایم ایس ایم کے صدر سینٹرل پنجاب کے علامہ انصر محمود صاحب کی جگہ پر ہمارے ساتھ تھے، وہ بتا رہے تھے کہ اپنے گاؤں کے اندر ہم نے چیلنج کر کے، وہ شیخو پورہ کا علاقہ، بجیانہ اور یہ سارا علاقہ، کہتے 90 ہمارے ایم ایس ایم کے نوجوان تھے، اور میں نے چیلنج کر کے کہا علاقے والوں کو ان میں سے صرف کوئی ایک سگریٹ پینے والا بھی دکھا دو تو ہمارا اس تحریک کا انکار کرتا ہے۔ اس سے بڑا کرم کیا ہوگا کہ ڈاکٹر طاہر القادری نے اس صدی میں منہاج القرآن کے نوجوانوں کو تسبیحات پکڑا کر درود پاک پڑھنے پہ لگا دیا ہے۔ لگایا ہے یا نہیں لگایا؟ پھر اللہ نماز کی بھی توفیق دیتا ہے۔ فحش گالیاں جس طرح لوگ بکتے ہیں وہ لوگوں ہمارے لوگوں کی زبانوں سے نہیں سنے گا۔ لاکھوں کی احتجاج کے لیے سڑکوں پہ نکل آئے، کسی کا ٹکے کا نقصان نہیں ہوا۔ اب کمپیریٹیولی موازنہ کریں نا، نون لیگ کے کارکن، پیپلز پارٹی کے کارکن، پھر منہاج القرآن کے کارکن، کردار میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ وہ سنگت ہے، نسبت ہے جس کی وجہ سے برکت کرتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ منہاج القرآن میں آنے والے معصوم بن جاتے ہیں، فرشتے بن جاتے ہیں، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے۔ پھر کالی بھیڑیں ہر جگہ ہوتی ہیں، کئی مفاد پرست بھی آ جاتے ہیں نا، تو ان کی وجہ سے آپ کلمہ پڑھ کے جو نہیں سمجھتا تو منہاج القرآن کو اس سے اونچی چیز نہیں ہے۔ اگر کلمہ پڑھ کے کوئی چوری کرتا ہے، ڈاکہ مارتا ہے تو معاذ اللہ اسلام غلط نہیں ہے، وہ بندے کا اپنا فکر ہے۔ تو ایسے کئی مفاد پرست آ جاتے ہیں، کالی بھیڑیں آ جاتی ہیں
مگر ایٹ لارج جب آپ دیکھیں گے تو منہاج القرآن کے لوگوں کا کردار بھی دوسروں سے بڑا اعلیٰ نظر آئے گا۔ کیا آپ نے قبلہ حضور سے یہ بات نہیں سنی ہوئی کہ قبر کی پہلی رات آئے گی، سمجھ آ جائے گی منہاج القرآن کی رفاقت کیا ہے؟ یہ سنی ہوئی ہے بات؟ جی۔ کیا خیال ہے، شک ہے اس میں؟ جس انداز سے قبلہ نے بتائی ہے نا، بس یوں سمجھ لیں کہ انہوں نے پردے اٹھا کر دکھایا نہیں، باقی بتانے میں کمی کوئی نہیں چھوڑا، ہر چیز کھول کے بیان کیا۔ کیا ہم نے نہیں سنا ہوا کہ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سے خوشخبری ہے کہ جو سچے دل سے منہاج القرآن کا رفیق بنے گا وہ ڈائریکٹ ہی غوث پاک کا مرید ہوگا۔ اس سے بڑی نسبت بھی کوئی ہوگی، اور اس سے بڑھ کر اس مشن پر ان کا کرم کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنے ایک لاڈلے حضور قدوۃ الاولیاء سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرپرست بنا کر منہاج القرآن میں بٹھا دیا ہے۔ سرپرستی کا گھر کراچی میں تھا، آستانہ کوئٹہ میں تھا، وصال جرمنی میں ہوئی، اور آپ نے وصیت فرمائی کہ مجھے دفن لاہور منہاج القرآن میں جانا۔ اپنے وقت کے غوث تھے، اور انہوں نے فرمان جاری کیا تھا اپنی ظاہری زندگی میں کہ جو شخص منہاج القرآن کی مخالفت کرتا ہے سن لے اس کا سلسلہ قادریہ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ باتیں معلوم ہے نا آپ نے؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ منہاج القرآن کشتی نور کی ہے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھوں جذباتی طور پر جو واقعہ دیانتداری سے سمجھتا ہے کہ منہاج القرآن کشتی نور کی مانند ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ پکی بات، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے بہت بڑی نعمت ہمیں دی۔ آپ کی بات کر کے